الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. ہزار بار بسویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. بعد حمد و صلاۃ. معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت محدث بریلی شریف الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی علمی خدمات ہے. اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا اور آپ کو معلم کا عظیم ٹائٹل آپ نے اپنی زبان سے اس کو ادا فرمایا، بیان کیا. آئیے پہلے آئے مبارکہ کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوا کرتے ہیں؟ کہا نہیں. آگے فرمایا گیا، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. سرکار نے فرمایا بے شک مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. اب دو باتیں ہیں جن کو ہم خطبے میں چلائیں گے اور لے کے چلیں گے. ایک تو ذہن میں پہلے یہ بات بٹھا لیجئے، یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ اقوام عالم میں جتنی بھی دنیا میں قومیں ہیں، کوئی قوم بغیر علم کے کبھی بلند نہیں ہوئی. نان مسلم یہ بات تسلیم کرتا ہے
اور اس بات پر وہ متفق ہے کہ علم کسی قوم کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ علم کی بنیاد پر قومیں آگے بڑھا کرتی ہیں، علم کی بنیاد پر قومیں کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، علم کی بنیاد پر آپ کے سفارتی تعلقات اچھے ہوتے ہیں، علم کی بنیاد پر آپ کی گفتگو اور آپ کی بات میں وزن ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر دنیا میں آپ کی سنوائی ہوتی ہے، علم کی بنیاد پر آپ باقی ممالک کا مقابلہ کر سکتے ہیں، علم کی بنیاد پر آپ اپنی ریاست کے معاملات کو اچھا چلا سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ کوئی قوم صاحب علم ہوگی، جتنی کوئی قوم ایجوکیٹڈ ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، اتنا اس قوم اور اس ملک اور ریاست کا جو نظام ہے وہ سویلائز بھی ہوگا، مہذب بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا۔ اور اگر کوئی قوم علم میں پیچھے رہ جاتی ہے تو وہ قوم اخلاقیات میں بھی گر جاتی ہے، وہ قوم معیشت میں بھی گر جاتی ہے، وہ قوم نظام زندگی میں بھی پیچھے رہ جاتی ہے، وہ قوم اپنے ریاست کے معاملات میں بھی ناکام ہو جاتی ہے، وہ قوم اپنی نسل کو کسی اچھے منصب پر بٹھانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسا باکمال انسانی زیور ہے، علم ایک ایسا انسانیت کا زیور ہے کہ علم کا زیور جس جس قوم میں آتا چلا گیا وہ قوم ساری دنیا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ اب قرآن پاک نے جو ہمیں ارشاد فرمایا اور جو بات قرآن پاک نے ہمیں عطا فرمائی وہ کتنی باکمال ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا لوگوں جو جاننے والے ہیں اور لا علم ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اہل علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہوا کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ظاہر ہے آپ کو 100 سال، 1 صدی گزر گئی، آپ کی عظمت کا چرچا جو ہے وہ پورے عالم اسلام پر ہے۔ کیا عجم ہو کیا عرب ہو، عرب و عجم تمام لوگوں میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ایک مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے۔ اس کی کیا وجہ کیا ہے کہ آپ کا شہرہ اور آپ کا مقام جو ہے وہ اتنا بلند کیوں ہے؟ تو اس کے اندر ہمیں 2 چیزیں بنیادی نظر آتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک آپ کے اندر علم باکمال تھا اور دوسرا آپ کے اندر ادب باکمال تھا۔ 2 چیزیں ایسی جو میں نے آپ کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا، آپ کی حیات کا مطالعہ کیا اور آپ کے شب و روز کو میں نے دیکھا اور پرکھا، کتابوں سے اس کو اخذ کیا، تو 2 باتیں ایسی تھیں کہ ان 2 باتوں کی بنیاد پہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا درجہ اور مقام دے دیا کہ آپ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ ایک آپ نے علم کے لیے دن رات آپ نے وقف کر دیا، اور دوسرا آپ کے اندر بڑوں کا، اساتذہ کا، آل رسول کا، اصحاب رسول کا اور آقا کا ادب اور محبت جو ہے وہ آخری حد تک تھی۔ میں ایک بات پڑھ رہا تھا، یہ اشرف علی تھانوی مکتبہ دیوبند کے بہت بڑے امام ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے ہم عصر تھے۔ اعلیٰ حضرت کا زمانہ اور اشرف علی تھانوی صاحب کا جو زمانہ ہے یہ ایک ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے کفر کا فتویٰ لگا رکھا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا۔ تو جب آپ کا وصال ہوا اشرف علی تھانوی کا صاحب کا، بعد میں ان کی وفات ہوئی اور اعلیٰ حضرت کی پہلے ہوئی، تو ان کے شاگردوں نے اور ان کے معتقدین نے انہیں آ کے بتایا کہ جی احمد رضا صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اچھا ہوا وہ آپ پر کفر کے فتوے لگاتا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ جملہ بول کر زیادتی کی ہے، آؤ پہلے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب یہ جو ان کے ماننے والوں میں ایصال ثواب پہ انہیں پریشانی ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا امام تو ایصال ثواب کرتا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کا جو یہ جو معاملہ تھا
یہ بڑا حیران کن تھا اپنے ماننے والوں کے لیے اور اپنے متوسلین کے لیے اور اپنے شاگردوں کے لیے۔ خیر انہوں نے ان کے کہنے پہ ہاتھ اٹھائے، فاتحہ خانی کی، دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ جملہ بولا تو ان کے شاگردوں میں ایک نے یہ سوال کیا کہ قبلہ وہ تو اپنی ساری زندگی میں آپ کے خلاف تقریریں کرتے رہے، آپ کے خلاف فتوے چھاپتے رہے اور آپ پر کفر کے فتوے یہاں تک لگاتے رہے، اور آج آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا جو جملہ ہے وہ جملہ بڑا کمال کا ہے۔ انہوں نے کہا بچوں تمہیں سمجھ نہیں آئی، احمد رضا عشق رسول میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، اتنا مستغرق تھا کہ اگر وہ مجھے کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا۔ جملہ آپ کا ان کا سمجھنے والا ہے۔ کہتے کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق رسول میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں آقا کی ذات کے بارے میں ایک ہلکی سی بات بھی جو ان کے عشق میں انہیں ناگوار تھی وہ اس کو کافر سمجھتے تھے، اگر وہ یہ نہ کرتے تو خود کافر ہو جاتے۔ یہ غیروں کا جملہ ہے جو ان کے مخالفین ہیں۔ اب اس سے ایک بات تو یہ بڑی واضح ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر جو عشق رسول تھا وہ اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اور اس قدر آپ کے اندر عشق مصطفیٰ کا خوبصورت خمیر آپ کی ذات میں داخل تھا کہ آپ عشق رسول میں مستغرق ایسے ہوئے۔ ایک دفعہ کل ہی میں اپنے استاد گرامی محقق کے دوران پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی زیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے پاس میں کل بیٹھا ہوا تھا، ان سے طویل نشست ہوئی کل، تو وہاں انہوں نے کل مجھے ایک بات سنائی۔ کہتے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک سید زادہ آیا اور رنگ کا اس کا کالا تھا، سیاہ رنگ کا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا نا تو آپ جلدی سے اٹھے اور اس کی جانب آگے بڑھے اور سلام کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کا بڑا مقام ہے، میں تو ایک عام عاجز آدمی ہوں اور آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا جملہ فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کس بنیاد پہ دوڑ کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آپ کی نسبت اور آپ کا جو تعلق ہے اور آپ کے اندر جو خون آپ کی رگوں میں حرکت کرتا ہے وہ خون خون مصطفیٰ ہے۔ وہ خون کیا ہے؟ وہ خون مصطفیٰ ہے، اور خون مصطفیٰ کی نسبت ساری کائنات کی فضیلتوں سے اعلیٰ ہے۔ خون رسول جو ہے ہو خون رسول، ہو صحیح النسل، ہو صحیح النسل سید زادہ، اور اس کے اندر رگے خون میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک حرکت کر رہا ہو، چل رہا ہو، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 100 بار بھی اگر پیدا ہو جاؤں تو میرے اندر خانوں کا خون ہے، مصطفیٰ کا خون تو نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے اندر مصطفیٰ کا خون ہے۔ اور دوسری جو بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن آپ نے فرمایا ہم خان لوگ ہیں، ہمیں اپنی جو قوم ہے وہ بڑی پیاری ہے، کوئی ہمارا خان جو ہے وہ چاہے دور کا ہو یا قریب کا ہو، اگر اس پہ کوئی مشکل آ جائے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے قریب کا ہے یا دور کا ہے، ہم سارے اکٹھے ہو کر اس کے ساتھ اس کی مدد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم خانوں کو اپنی جو قوم ہے اور اپنی ذات ہے، اپنا قبیلہ ہے وہ پسند ہے، تو تیرا قبیلہ تو سیدھا محمد عربی سے ملتا ہے۔ جب قیامت کے دن جاؤ گے اگر تمہاری کوئی کمی بیشی کہیں رہ بھی گئی، آپ فرمانے لگے کہ قبلہ شاہ جی اگر آپ کی کہیں کوئی کمی رہ بھی گئی تو آپ کے نانا موجود ہیں، وہ اللہ سے صرف اتنا کہہ دیں کہ مولا اور کچھ نہیں ہے، میرے خاندان کا ہے۔ یہ نسبت بڑی چیز ہے، یہ تعلق بڑی چیز ہے۔ یہاں میں ایک بات بڑی واضح کر دوں، ہمارے کچھ لوگ اور اکثریت ہماری، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور نعتوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ روضہ رسول
اور شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی جو گلیاں ہیں، آپ کے وہاں کی جو خاک ہے، مٹی ہے، وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور جو ہم اپنے آپ کو سگے مدینہ بھی کہہ لیتے ہیں، مدینے کا کتا، اور اگر مدینے کا کتا ہو تو ہم اس کے پاؤں بھی چومیں۔ یہ نسبت کس بنیاد پہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی وجہ سے۔ مٹی کی عظمت کس بنیاد پہ ہے؟ کہ وہ شہر نبی کی ہے۔ او میاں، اگر شہر نبی کی مٹی اتنی عظیم ہو جائے کہ ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے، تو جو خاندان نبی کا شخص ہو اس کی عظمت کیا ہو؟ آج کل مجھے بعض معاملات میں سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو یہ نظریہ کہ جناب حضور کے شہر کا کتا بھی قابل احترام، حضور کے شہر کی مٹی بھی قابل احترام، اور یہ بات بالکل درست ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل پاک ہے ان سے دشمنی۔ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان، یہ ایک بڑا ہی دکھ دینے والا سوال ہے۔ آگے بڑھیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو علمی طور پہ کام کیا، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس حوالے سے اس جانب بڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ نے سب سے پہلے جس پر آپ نے سب سے بڑھ کے کام کیا وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو اردو ترجمہ پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کنز الایمان۔ کنز الایمان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہ لکھا ہوا ترجمہ ہے، اور اتنا عشق رسول میں آپ نے یہ ترجمہ ڈوب کے لکھا، اور عشق رسول میں آپ نے مستغرق ہو کے یہ ترجمہ لکھا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور لوگوں نے بھی تراجم کیے اور لوگوں نے بھی کیے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اشرف علی تھانوی اور باقی لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا، نعوذ باللہ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھولا ہوا راستے پہ پایا اور پھر ہدایت دی۔ استغفر اللہ، اگر نبی راستہ بھول جائے تو پھر راستے پہ کون ہوگا؟ اب آئیے اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان اٹھا کے دیکھیے، اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں مستغرق پایا، پھر ہم نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا۔ یہ عشق رسول ہے، یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں لکھا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں مستغرق پایا، آپ ہماری محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ آپ نے سارے راستوں کو چھوڑ دیا اور آپ نے ایک راستہ اپنا لیا، اور وہ راستہ کیا ہے؟ محبت الہی کا ہے، اور اس محبت الہی میں آپ نے ساری چیزوں کو بھلا دیا، اور جب آپ کا عشق و محبت اس بنیاد پر عروج پہ آ گیا تو اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو اپنے طرف راستہ دکھا دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور بھی بڑے اہم مسئلے کا حل میں عرض کرتا چلوں۔ اس وقت تک ہمارے بعض مدارس ایسے ہیں، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، نام لینا مناسب نہیں ہوتا، وہاں پہ جناب یہ جو ہماری فارمل ایجوکیشن ہے، یعنی انگلش ہو گئی، سائنس ہو گئی، میتھ ہو گیا، اور یہ کمپیوٹر سائنس ہو گیا، اس کو نہیں پڑھایا جاتا۔ کہتے جناب نہیں، یہ کام ہی غلط ہے، یہ ہم نہیں پڑھائیں گے، اور بچے سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ یہ تم دنیاوی تعلیم نہیں پڑھو گے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھے، میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی تعلیم دینی دنیاوی نہیں ہوتی، یہ تقسیم کسی جگہ ہے ہی نہیں، یہ تقسیم کسی جگہ نہیں ہے۔ علم بس وہ علم ہو جو نفع بخش ہو، علم وہ ہوتا ہے جو نفع بخش ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔ غیر نفع جو علم ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی۔ اس کے علاوہ جو بھی نفع دینے والا علم ہے وہ جائز ہے اور وہ سیکھنا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جب غزوہ بدر کے بعد کچھ لوگ قید ہو کے آئے تھے اور وہ نان مسلم تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم اگر فدیہ دے دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے،
اور انہوں نے کہا جی کچھ لوگوں کے پاس تو مال تھا، کچھ نے کہا جی وہ فدیہ دے کے جان چھڑوا لی، کچھ نے کہا جی ہمارے پاس کوئی فدیہ کے لیے رقم تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں آزاد کر دیں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کافروں نے جو مسلمانوں کے بچوں کو پڑھایا تھا، کیا دین پڑھایا تھا؟ غور کریں، کافروں نے جو مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دی تھی، کیا وہ قرآن کی تعلیم تھی؟ وہ تو تھے ہی کافر۔ کیا وہ حدیث کی تعلیم تھی؟ نہیں، وہ تو کافر، وہ تو نہ قرآن مانتے تھے نہ حدیث کو مانتے تھے۔ تو بتائیے وہ علم کون سا علم تھا؟ محدثین نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ وہ علم فلکیات تھا، وہ علم جناب نیزے بازی کا علم تھا، وہ علم آئینہ سازی کا تھا، وہ علم تلوار سازی کا تھا، مختلف یہ علم طب اس میں شامل تھا جسے آپ ڈاکٹری کہتے ہیں، یہ علم طب اس میں موجود تھا، حساب و کتاب کا علم جو ہے جسے آپ ریاضی کہتے ہیں، میتھ کہتے ہیں، وہ میتھ کا علم تھا۔ تو کافروں نے کہا ٹھیک ہے اے محمد بن عبداللہ، ظاہر محمد بن عبداللہ وہ کہتے تھے، یا رسول اللہ تو نہیں کہتے تھے، نہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، یہی جھگڑا لڑائی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں گے، اس کے بدلے میں ہمیں آزادی مل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمارے بچوں کو پڑھائے گا ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ اس سے ایک بات یہ بڑی واضح ہو گئی کہ علم جو ہے یہ دینی دنیاوی علم کوئی نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہاں انگریز کی تقسیم ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ ہمارے اوپر ایک ظلم کیا گیا، مسلم امہ پہ ظلم کیا گیا کہ انہیں تقسیم کر دیا گیا کہ یہ دینی علم ہے یہ دنیاوی علم ہے۔ اور بھائی دینی دنیاوی کوئی علم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو درسگاہ تھی، کیا اس میں دینی دنیاوی کی کوئی فرق تھا؟ نہیں۔ جو قرآن پڑھنے والا ہوتا تھا وہ بڑا سپہ سالار بھی ہوتا تھا، جو قرآن پڑھنے والا ہوتا تھا وہ بڑا طبیب بھی ہوتا تھا، وہ ڈاکٹر بھی ہوتا تھا، جو قرآن پڑھنے والا ہوتا تھا وہ بڑا ریاضی دان بھی ہوتا تھا، جو قرآن پڑھنے والا ہوتا تھا وہ بڑا فزکسن بھی ہوتا تھا، جو قرآن پڑھنے والا ہوتا تھا وہ بڑا سرجن بھی ہوتا تھا، جو قرآن پڑھنے والا ہوتا تھا جناب وہ نیزے بازی کے فن سے بھی جانتا اور سب کچھ ہوتا تھا۔ باقاعدہ طور پر وہاں پر جہاد کی ٹریننگ دی جاتی تھی، قرآن بھی پڑھتے تھے، حدیث بھی پڑھتے تھے، کافروں کے خلاف جہاد کی ٹریننگ بھی لیتے تھے، وہ جناب میڈیکل کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، وہ طب کے بھی ماہر ہوتے تھے، جناب وہ تیر چلانا بھی وہاں سیکھتے تھے، وہ وہاں پر تیر بنانا بھی سیکھتے تھے، یعنی انجینئر بھی وہ تھے۔ آج کل کے اگر لفظوں میں ہم آئیں گے تو وہ کیا تھا صفحہ، وہاں میڈیکل کی بھی تعلیم تھی، وہاں انجینئرنگ کی بھی تعلیم تھی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس پر پورا عمل کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے بڑا ریاضی دان اپنے زمانے کا کوئی نہیں تھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کو ایک ریاضی کا ایک جو ہے وہ ایک الجبرے کا ایک سوال تھا، وہ حل نہیں ہو رہا تھا، وہ بڑا پریشان ہوا، پروفیسر تھا اتنی بڑی یونیورسٹی کا، علی گڑھ میں آیا، علی گڑھ میں وہاں ایک پروفیسر سے ملا، وہ سوال حل نہ ہوا، بڑے پریشان ہوئے کہ جناب الجبرا کا ایک سوال ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا۔ تو وہاں پر ایک مسلمان موجود تھا، طالب علم، اس نے کہا جی ہمارے ایک عالم دین ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، آپ کا وہ سوال حل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی وہ کون ہے؟ کہا جی احمد رضا صاحب۔ وہ ہنس پڑے، کہتے واہ مولوی نو کی پتہ، جیسے آج کل کہتے ہیں مولویوں کی پتہ۔ حالانکہ قرآن کا اس کے پاس علم آ جائے، اس کے پاس اللہ سارے علوم آسانی کے ساتھ اس کے ذہن اور سینے پر کھول دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی احمد رضا، انہوں نے کہا جی ایک دفعہ آپ آ کے تو دیکھیں۔ وہ دونوں پروفیسر چلے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی مسجد میں آپ کے حجرے میں آئے۔ اعلیٰ حضرت قرآن پاک وہاں کوئی آپ کام اس میں کر رہے تھے، انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ کہا جی کیا سوال ہے؟ کہتے یہ الجبرا کا سوال ہے، ہم سے حل نہیں ہو رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا لے آؤ ہم حل کر دیتے ہیں۔ آپ نے وہ سوال لیا اور 1 منٹ کے اندر پورا سوال جو ہے اس کی پوری ایکویشنز کے ساتھ آپ نے حل کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دونوں وہاں پر، ان میں ایک عیسائی تھا اور ایک ہندو تھا پروفیسر، وہ حیران ہوئے اور وہاں پہ کہنے لگے کہ
کہ اے احمد رضا ہم حیران ہیں، ہم 2 یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کے پاس صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر رات تک ہم یہ حل کرتے رہے، ہم سے حل نہیں ہوا، اور تم نے 1 منٹ لگایا اور تم نے حل کر دیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، ہمارا رب ہمارے قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سارے علوم اس قرآن میں رکھ دیے ہیں، میں نے اپنے قرآن سے سارا کچھ سیکھ لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ بولا تو وہ جو وہاں پر عیسائی موجود تھا وہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا یہ جو آپ کی کتاب ہے اس میں یہ سارے علوم ہیں۔ آپ نے وہ آیت پڑھ دی، آپ نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ دنیا کا ہر خشک و تر کا بیان جو ہے وہ ہم نے قرآن میں رکھ دیا ہے، کوئی شخص اس قرآن میں سے سیکھ لے تو اللہ تعالیٰ سارے علوم اس کے سینے پہ کھول دے گا۔ وہ شخص اس قرآن پاک کی آیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ میتھ کے بہترین استاد تھے، آپ فلکیات کے بہترین استاد تھے۔ آپ نے باقاعدہ طور پر بریلی شریف کے اندر گھڑی ایجاد فرمائی، گھڑی کو آپ نے یہ نظام شمسی اور قمری کو ملا کے آپ نے اوقات کا تعین کیا۔ آپ بہترین قسم کے اسٹرونومسٹ تھے، آپ بہترین قسم کے فزیشین تھے، آپ بہترین قسم کے سرجن تھے، آپ بہترین قسم کے ماہر طبیعیات تھے، فزکس کے ماہر تھے، آپ بہترین قسم کے کیمیا گر کیمسٹری کے بہترین استاد تھے، اور کئی آپ نے جناب وہ دھاتیں جو ہیں ان کو آپ نے دریافت کیا اور ان کے محلول تیار کر کے آپ نے کئی چیزیں پروڈکٹس جو ہیں آپ نے لوگوں کو تیار کر کے بتائیں۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اتنے باپ کمال اور اتنے عظیم انسان تھے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنی تحریر میں روزانہ 25 سے 23 صفحے آپ تحریر فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ اچھا بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اعلیٰ حضرت ہدایت بخشش ان کا بہت بڑا مجموعہ ہے، عشق کا، محبت کا، کمال کا مجموعہ ہے، نعتیہ مجموعہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا شاید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کی وجہ شہرت جو ہے کہ وہ شاعر بڑے تھے۔ بعض نے کہا جی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ جناب انہوں نے ساری جو تحریریں کی ہیں وہ ختموں اور درودوں پہ کی ہیں۔ بعض نے کہا جی اعلیٰ رحمۃ اللہ ساری عمر جو ہیں وہ جناب لڑتے اور جھگڑتے ہی رہے۔ بعض نے یہ تاثر دیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نعوذ باللہ بڑے متعصب تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی شخصیت وہ عظیم شخصیت تھی، اگر قرآنیات پہ آؤ تو اعلیٰ حضرت آپ کو بلند نظر آئیں گے، اگر حدیث پاک پہ آؤ تو اعلیٰ حضرت آپ کو محدث کے مقام پہ نظر آئیں گے، اگر فقہ کی بنیاد پہ آؤ تو اعلیٰ حضرت آپ کو بہترین قسم کے فقیہ ملت نظر آئیں گے، اور اگر آپ علم الکلام پہ آ جائیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علم الکلام میں آپ کو بہت بلند نظر آئیں گے، اور اگر آپ منطق پہ آ جائیں تو جناب منطق میں آپ کو منطق کے امام نظر آئیں گے، اور اگر فلسفہ کی دنیا میں آ جائیں تو آپ کو بہترین فلسفی اور بڑے عظیم فلاسفر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نظر آئے گا، اور اگر آپ محبت رسول میں آ جائیں تو محبت رسول کی تو بات ہی اور ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے محبت رسول میں جو کمال کیا ہے اور جو آپ نے شاعری محبت رسول میں کی ہے وہ شعر آپ کا اعلیٰ کا کمال ہے کہ ملک سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم، ملک سخن کی شاہی رضا تم کو مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور پھر آپ کی شاعری محبت رسول میں جو ہوئی اور ہدایت بخشش کا ایک ایک جملہ خدا کی قسم محبت رسول میں ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جملے اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر ہر مسلمان چاہے وہ عربی ہے چاہے وہ اجمی ہے ہر ایک کی زبان پہ اللہ نے جاری فرما دیا سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ آج ہمارا بچہ نوجوان شرق و غرب میں عرب اور عجم کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نعتیہ کلام ہر ایک بچے کے کان میں اور ہر ایک کی زبان پہ ہمیں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا کیا خوبصورت کلام، اور سب سے بڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جو سلام لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام،
یہ والا سلام ایک ایسا عظیم سلام ہے اعلیٰ حضرت کی، یہ وہ یاد ہے کہ آپ جناب جمعے کے بعد اگر آپ کسی جامع مسجد ساؤتھ افریقہ میں ہو، اگر کوئی جامع مسجد امریکہ میں ہو، کوئی جامع مسجد جناب انٹارکٹیکا میں ہو، بر اعظم ایشیا میں ہو، بر اعظم افریقہ میں ہو، کسی جگہ پہ بھی ہو، آپ جناب نماز کے بعد اگر آپ وہاں پہ لگا لیں تو آپ کو یہی ایک سلام ہے جو پڑھنے کو ملے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا وہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا سلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اور رب نے فرمایا، اے احمد رضا تم نے ہماری محبت میں انتہا کر دی، ہم نے تمہارے کلام پڑھوانے میں انتہا کروا دی۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تعالیٰ یہ وہ ہماری پہچان ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تعالیٰ وہ عشق اور محبت کا ایک خوبصورت پیغام ہے۔ خدا کی قسم اگر فتاوی رضویہ کو دیکھا جائے 30 جلدوں میں، میری لائبریری میں میرے پاس پڑا ہے، 30 جلدوں میں آپ نے اتنی وہ بڑھتی ہے، پوری ایک الماری بنتی ہے، 30 جلدوں میں آپ نے فتاوی لکھا، فتاوی رضویہ۔ آج ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو فتاوی رضویہ پڑھنے کی۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے عقائد بڑے متاثر ہو رہے ہیں، آج ہمارے معاملات بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بنیادی عقائد اور اپنے دینی معاملات کو دیکھا ہی نہیں۔ اچھا، آج ایک نقصان بڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ جو ہمارے بعض رسومات ہیں، ہمارے بر صغیر کی یا پاکستان کی کچھ رسومات ہیں، ہم نے ان رسومات کو بھی اسلام سمجھ لیا، ان رسومات کو ہم نے اسلام کا کوئی رول اور قاعدہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس پر بڑا کام کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ان تمام رسومات کا کلا کما کیا اور آپ نے اس کو منع فرمایا، اور آپ نے اسلام کا وہ حقیقی نقشہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی سرزمین پر لوگوں کے سامنے رکھا تھا، آپ نے اس کا صحیح معنوں میں عکس پیش کیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آج دنیا پر 2 چیزیں ایسی ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی عظیم یاد دلاتی ہیں، ایک 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ ہے اور دوسرا کنز الایمان ترجمۃ القرآن ہے۔ یہ 2 چیزیں وہ باکمال ہیں، ایک ترجمہ قرآن آپ کا کنز الایمان اور دوسرا فتاوی رضویہ۔ یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے اہل سنت کے لوگ اگر ان 2 چیزوں کو یاد کر لیں اور اپنے گھروں میں اس کو زینت بنا لیں اور اس کو پڑھ لیں، پوری طرح سے پڑھ لیں، تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کیا ہیں۔ آج ہم اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آخر میں آپ کا جو عشق محبت جو ہے وہ ایک بطور مثال پیش کیا جاتا تھا، میں وہ بولوں گا عشق محبت، آپ بولیں گے اعلیٰ حضرت، تاکہ ہمارا سلام محبت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ عشق محبت، 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 عشق محبت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرو۔